إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. حضرات محترم، ان آیات میں انسان اپنی زندگی میں محنت کر کے جو کچھ بناتا ہے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ چھوڑ کے اس دار فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں کسی دانا نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس نے ساری زندگی کمایا، محنت کی، اپنی جوانی کو بڑھاپے تک لے گیا، اپنی قوت و طاقت صرف کر کے بیچارگی اور بڑھاپے اور ضعف کے اندر چلا گیا، اس کی ساری محنت سامنے ہے، سارے اس کے خاندان کے بیٹے بیٹیاں بیوی سب حصے دار بن رہے ہیں. اس سارے اثاثوں میں اگر نہیں حصہ تو اس کا اپنا کوئی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صحت اور تندرستی کے دنوں میں ہوتا ہے اور بیماری اور مرنے سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے آگے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دے، اللہ کے راستے میں کوئی ایسا کام کر جائے جو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہوتا ہے، انقطع عمل، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں. نمبر 1 الصدقۃ الجاریہ، انسان اپنی زندگی اپنے صحت کے دنوں میں کوئی ایسا بھلائی کا کام کر گیا جس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، تو یہ فوت بھی ہو جائے گا تو اس کا اجر اسے ملتا رہے گا. دوسرا ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد، وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں، ان کی اچھی تربیت کی، انہیں نمازی بنایا، یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اس دعاؤں کی وجہ سے اللہ یا تو اس کی عذابوں میں تخفیف کریں گے یا اس کے درجات کو بلند کریں گے. تیسرا فرمایا جو اللہ نے اسے علم دیا ہے جس سے فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو، اس نے وہ علم اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو دیا، تو جتنے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا اجر اسے بھی ملے گا. جس طرح دیکھیں ہم نیکی کا کوئی بھی کام ہے جو اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، یہ سارا ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض بات ہماری بدنیتی کی وجہ سے ممکن ہے ہمیں اس کا اجر نہ ملے، لیکن بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر ضرور ملے گا. اسی طرح عام سطح پہ جو بھی انسان بھلائی کا حکم دیتا ہے، نیکی پھیلاتا ہے، لوگوں کو دعوت توحید دیتا ہے،
نبی کریم کی اطاعت کی بات بتلاتا ہے تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے سے فارغ ہو۔ آپ کے دوست احباب ایک حلقہ ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کسی کو نمازی بنا دیں، یا کوئی برے رستے پہ ہے تو اسے وہ رستہ چھڑا دیں، آپ اسے ترغیب دیں روزے کی، آپ اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ کفل منہا، جو سفارش صرف کرتا ہے کسی کو کہ آپ یہ اچھائی کا کام کر دیں، تو اس کا وہ سفارش کرنا اتنا ہی اسے اجر ملے گا جتنا وہ خرچ کرنے والے کو مل رہا ہے یا وہ بلائی کرنے والے کو مل رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اچھی سفارش تو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت ترکے کی تقسیم اس کو بتانے سے پہلے اس کے آداب بتا رہے ہیں، کیونکہ جاہلیت میں یہ تھا کہ مردوں کو حصہ دیا جاتا، عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ جو نابالغ ہوتے انہیں بھی نہیں ملتا۔ آج بھی برطانیہ کے اندر اگر باپ مر جائے اس کے 10 بچے ہیں، جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کے نام ساری پراپرٹی منتقل ہو جائے، یعنی یہ دنیا کا انسان کیا ان کا قصور ہے کہ وہ چھوٹے تھے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے ہر بچے کا حصہ الگ مقرر کیا ہے، نہ بیٹی کو محروم کیا ہے نہ بیٹے کو، نہ بیوی کو محروم کیا ہے نہ ماں باپ کو، بلکہ ہر کے لیے اللہ نے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اللہ اس کے آداب کو ان الفاظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان، جو ان کے والدین چھوڑ کے جائیں، والاقربون، یا رشتے میں سے کوئی رشتہ دار چھوڑ کے جائے جس کا وہ وارث بن رہا ہے، کہاں اس کا مردوں کا حصہ ہے۔ اسی طرح وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو بھی ان کے والدین یا رشتہ دار جن کے وہ وارث بن رہی ہیں وہ چھوڑ کے جائیں۔ اور یہاں یہ نہیں کہ جائیداد زیادہ ہی ہونی چاہیے، مما قل منہ او قصر، چاہے وہ تھوڑی ہے، جس طرح کہ آج کہتے تھے کہ 2 مرلے کا گھر ہے کیا بانٹے، 1 مرلے کا بھی کچھ حصہ ہے تب بھی وہ تقسیم کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کے حصے کیا آئے گا، جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ہر صورت ادا کرنا ہے۔ اسے روکیں گے تو انسان اپنے لیے آگ لکھوا رہا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مما قل منہ او کثر، وہ پراپرٹی، وہ جائیداد، وہ اثاثہ، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، تمہیں اس بات کی سوچنا نہیں ہے، ہر صورت تقسیم کرنا ہے، نصیباً مفروضا، اللہ نے یہ حصہ مقرر کر دیا۔ کیا مقرر کیا ہے؟ اگلی آیات میں وہ ساری تفصیل آ رہی ہے۔ تو پہلے ادب جو بتایا وہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی قباحت ہے کہ بیٹیوں کو شادی پہ اگر کچھ دے دیا تو کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز بنا دیا، کیا بیٹوں کی شادی پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، ان کا زیور نہیں بنتا، ان کے لیے لباس، دوسری چیزیں، کھانا پینا۔ اگر بیٹی کی شادی پہ ایک متوسط آدمی 10 لاکھ لگاتا ہے تو بیٹے پہ 12 لاکھ لگتا ہے۔ ویسے تو جتنا مرضی کوئی لگا لے،
لوگ 50 نہیں کروڑوں روپے لگا دیتے. لیکن یہ جو ہے وراثت کا متبادل نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ایسا. یہ صرف اپنی ناک رکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے میں نے 500-600 یا 1000 بندے کو کھانا نہیں کھلایا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان بیٹوں کے متعلق تو یہ بات نہیں کرتا, بیٹیوں کے متعلق کرتا کہ ہم نے شادی میں بہت کچھ کر دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں نہیں, نصیباً مفروضا, جو حصہ میں نے لکھ دیا ہے نا, میں نے مقرر کر دیا ہے وہ دینا ہے آپ کو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو ایسے ٹیکنیکل انداز میں سمجھاتا ہے کہ وہ خود بخود کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا, جبکہ انسان انہیں دے, ان کی ملکیت بن جائے, پھر دیکھتا ہوں کون واپس کرتا ہے. وہ تو بیچاری صرف اس لیے سب کچھ کرتی ہیں یا قربانی دیتی ہیں کہ باپ یا ماں مر گئے تو یہ بھائی ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے. صرف اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے بیچارے یہ اپنی اولاد کا اپنا گلا کاٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دیتے ہیں, حالانکہ وہ ساری زندگی سسکتی رہتی ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائی یہ بھی ایک غلط رواج چل رہا ہے. باپ زندہ ہے تو بیٹا اس سے بدتمیزی کے ساتھ کہتا ہے میرا حصہ مجھے دو. یہ بات یاد رکھو, جب تک اس کی سانسیں باقی ہیں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے, 1 ٹکا نہیں. وہ اس کی کفالت میں کرے تو کرے. بہت سے ماں باپ اپنی طرف سے خیر کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے اولاد کے نام لگوا دیا, بعد میں جوتے کھاتے ہی موت آتی ہے. ایک ایک پائی کو ترستے ہیں, اولاد دیکھتی نہیں کہ بھائی بابا جی کو کیا ضرورت ہے. حقیقت بات یہ ہے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ترازو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے لیے جہنم نہیں لکھوانی چاہیے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو رہنا چاہیے. جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق انسان تقسیم کرے. والد محترم کو کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کی اولاد بڑی ہے, آپ اپنی زندگی میں تقسیم کرنے بعد میں لڑیں گے. کہنے لگے مجھے جو اللہ نے توفیق دی وہ تو میں نے کر دیا, اب اگر یہ انصاف کریں گے تو ان کے حق میں بہتر ہے, اگر غلط کریں گے تو یہ اپنے گلے میں رسی ڈلوائیں, میں کیوں ڈلواؤں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں ان میں تقسیم کرتا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو یہ اللہ کے سپرد چھوڑنا چاہیے. قطعاً کسی کے حق میں اچھی یا بری وصیت نہیں کرنی چاہیے. جو یہ وصیت کے متعلق میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وارث کے حق میں جو جس کو حصہ بن رہا ہے اس کے حق میں نبی کریم نے وصیت سے منع کیا ہے. ہاں غیر وارث کو وصیت ہو سکتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی اب بیمار ہو گئے. یہاں ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں دل کی بیماری کو سب سے پہلے ڈائیگنوز کرنے والے نبی کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال بڑا ہے, ایک ہی بیٹی ہے, میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اپنے 2/3 مال کو. آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے میں نصف خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں. پھر کہا 1/3 خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے, ہاں یہ کر سکتے ہو. لیکن پھر آپ نے فرمایا ساتھ کہ تم اپنے وارثوں کو فقیر بے بس چھوڑ دو, اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے یہ رکھو. کوئی دانائی اور عقل مندی نہیں, اپنے مانگتے رہیں اور انسان لوگوں میں تقسیم کرتا رہے, یہ بھی دانائی نہیں.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے جو تم چھوڑتے ہیں والدین اور ان کے رشتہ دار، وللنساء اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون جو ان کے والدین یا قریبی چھوڑتے ہیں، مما قل منہ او کثر وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، نصیبا مفروضا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ جب تم تقسیم کرنے لگو تو کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بعض اوقات بعض اسباب کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، جس طرح باپ کی موجودگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو اس بیٹے کی اولاد کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں حکم دیا جا رہا ہے وَأُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر تمہاری تقسیم کے وقت وہ تمہارے قریب ہے تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو، ان کا حصہ مقرر تو نہیں ہے لیکن ان کی دلجوئی کے لیے ضروری ہے۔ اور خصوصاً دادا جس کا بیٹا فوت ہو گیا، یتیم پوتے یا پوتیاں ہیں، انہیں بالکل محروم کرنا یہ کوئی دانائی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے حق میں وصیت کرنی چاہیے۔ تاکہ دیکھیں یتیم کو پالنا تو یہ دنیا کا سب سے عظیم تر کام، اپنی اولاد کے پالنے پہ اتنا اجر نہیں ہے جتنا یتیم کو پالنے میں اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کو پالتا ہے قیامت کے دن وہ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلیس کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کے متعلق یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پالنا اس کے فریضے میں شامل ہے۔ تو کہا کہ جب تم تقسیم کرنے لگو اور تمہارے دور کے رشتہ دار جن کا حق نہیں بن رہا وہ ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ اپنے رزق میں سے انہیں بھی کچھ دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اگر کسی کا تقاضا زیادہ ہو تو اچھے طریقے سے کہہ دو۔ تو یہ آداب ہیں تقسیم کے متعلق جو اللہ رب العزت نے بتائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس میں بڑے حساس انداز میں انسان کو گزرنا چاہیے کہ چھوٹی سی غلطی انسان کو جہنم کی گہرائی میں جا پھینکتی ہے، الیاذ باللہ۔ لیکن اس معاملے میں جتنی لاپرواہی ہمارے اندر ہے کسی میں نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس طرح ہم بڑی محنت سے ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ہمیں اللہ رب العزت کے فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے، اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔